ناظرین کرام السلام علیکم. زی سلام کی خصوصی پیشکش راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ صاحب. سب سے پہلے استقبال کریں گے مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں. بہت بہت خیر مقدم مولانا صاحب آپ کا. ناظرین اگر زندگی کی بات کریں تو زندگی ہماری مختلف رنگوں سے سجی ہے اور ان میں رشتوں کی خاص اہمیت ہوا کرتی ہے. مختلف جو رشتے ہیں ہماری زندگی کو خوش رنگی عطا کرتے ہیں اور ہر رشتے کے اپنے حقوق ہوا کرتے ہیں, اپنے فرائض ہوا کرتے ہیں. اگر ہم ان حقوق کو بجا لائیں یا پھر ان فرائض کو انجام دیں تو ہماری زندگی بے حد خوبصورت ہو سکتی ہے. اور ان فرائض, ان حقوق کی پامالی جو ہے کہیں نہ کہیں رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہے, دراڑ پیدا کر دیتی ہے. یہ رشتے تار تار بکھر جایا کرتے ہیں. ان رشتوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. دور حاضر کی اگر بات کریں تو دور حاضر میں تیز رفتار زندگی میں ان رشتوں میں کہیں نہ کہیں دراڑ پیدا ہو رہی ہے, دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان رشتوں میں اگر ہم میاں بیوی کے رشتے کی اگر بات کریں, شوہر بیوی کے رشتے کی بات کریں تو اس کی بنیاد محبت ہے. محبت کی بنیاد پر یہ تعمیر ہوتی ہے عمارت. اس میں دراڑ کے کیا اسباب ہیں, کس طرح سے ان دراڑوں کو بھرا جا سکتا ہے, ان رشتوں کو قربت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, ان میں محبت بھری جا سکتی ہے, اس پر آج مولانا صاحب سے ہم غور و خوض کریں گے. سب سے پہلا سوال اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے یہی ہے کہ شادی انسان مولانا صاحب کیوں کرتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد, دیکھیے آج جو موضوع گفتگو کے لیے تجویز ہوا ہے اس میں کچھ طرح سا صاف گوئی سے کام لینا ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے مجھے معذرت کرنی ہے اپنے ناظرین سے. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف. جی, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اور مولانا صاحب اس میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے معاملوں میں شرم کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, شرم بھی ضروری چیز ہے, لیکن کچھ تھوڑی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر ہم زیادہ لپیٹ کے بہت لپیٹ کے کہیں تو وہ پیکنگ میں چیز کھو جاتی ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن اشارے کناؤں میں اتنی بات پہنچ جائے کہ ہمیں واضح کرنا ہوگا. جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا ہم جنس پیدا کیا. جی, لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ ان کے ساتھ وہ سکون پائیں. بے شک یہ سکون پانا جو ہے ساری زندگی کے حالات جو ہے ایک لفظ میں لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا میں شامل ہو گئے ہیں. کئی باتیں مضمر ہیں اس میں. جی, سکون پانا جو ہے ایک عورت کے لیے مرد کے ذریعے اور مرد کو عورت کے ذریعے ایک سکون ملتا ہے. جی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک بات عجیب فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھا دین کو محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. جی. اب اس کو باقی دین کے آدھے حصے میں اس کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. یعنی بہت بڑا خطرہ جو تھا اس کے تقوی کا, اس کی انسانیت شرافت کا, اس کے بھلمنسائی کا جو خطرات تھے وہ شادی کرنے سے وہ ٹل گئے. یعنی وہ ایک بہک جانا, اس نظر کا ادھر ادھر بھٹکنا, سماج کے لیے مسئلہ بن جانا. آپ دیکھیں گے کہ کسی محلے میں کوئی آدمی اگر کرائے پہ مکان لینا چاہتا ہے تو محلے کے لوگ پوچھتے ہیں, مالک مکان پوچھتا ہے بیوی بچے ہیں؟ یوں کہ نہیں میں تو اکیلا ہوں. یوں کہ نہیں, اکیلے یہاں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ابھی اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات اسے معلوم نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی تنہا ہے تو وہ خطروں بھرا ہے, وہ کانٹوں بھری چیز ہے, اس لیے اس کو وہاں رکھیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی شدہ ہے تو سارے کانٹوں کا بندوبست اس کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بہت ساری گندگیوں سے آدمی کو بچانے کا کام کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی ہے جس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیغمبر ہو کے بھی ایسی بات, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو خوشبو, سبحان اللہ, وہ باہر اسی دنیا کی چیز ہے. جی, اور ایک عورت, سبحان اللہ. یہ بظاہر جو ہمیں ایک زہد کا, ایک دینداری, ایک مذہبیت کا جو ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے, اس کے لحاظ سے عورت سے زیادہ قربت, عورت کو پسند کرنا بظاہر کوئی گھٹیا بات سمجھی جاتی ہے. جہاں سید الانبیاء, سید البشر, خیر الخلائق,
بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا فرد کامل ہے، بے شک، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مرکز ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں پسند ہیں، ایک تو خوشبو، ایک عورت۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ عورت کے ذریعے ایک آدمی کو دماغی الجھن، دل کا سکون، یہ ساری چیزوں کا حل ملتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ کوئی عورت گھر میں موجود ہے اور اس کا شوہر آیا ہے اور اس کو اس سے کچھ طلب ہے، جنسی چاہت ہے اس کی، اور وہ روٹی پکا رہی ہے، تندور پہ بیٹھی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بلائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کے پاس جاؤ، اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرو۔ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گزر رہا ہے اور کسی عورت پہ اس کی نظر پڑ گئی اور اس کے دل میں کچھ تحریکات شہوانی پیدا ہوئیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، فَإِنَّ الَّذِي عِنْدَهَا مِثْلَ الَّذِي عِنْدَهَا، جو کچھ اس کے پاس ہے اس جیسی چیز اس کے پاس بھی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب۔ یعنی نسوانیت کی جو خوبیاں کسی اور عورت میں تمہیں نظر آئی ہیں، معمولی جزوی فرق کے ساتھ وہ سب کچھ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی موجود ہیں، تم اس سے ملو تاکہ یہ تمہاری شہوانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور تمہارے دل کو سکون مل جائے۔ یہ تقوی کا خاص مقصد ہے، اور غض بصر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب۔ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اسی طرح قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھا کریں۔ راستے میں گزرتے ہوئے عورتیں آ رہی ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، نشیب و فراز کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے تقوی کو زخمی کر رہے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کیا مولانا صاحب آج کی عورت اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہی ہے، کہیں نہ کہیں غافل ہے، اور جس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مرد کے بہکنے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے، اگر شوہر کو ضرورت ہے اپنی بیوی کی اور بیوی اس وقت نہیں آتی ہے اس کے قریب میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دو دن اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو مرد کی جو نظریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہکنے لگتی ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے فطری طور پر پانی جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے کہیں، اور جو اس کا راستہ تھا وہ کسی نے روک دیا ہے، تو وہ کہیں اور راستہ ڈھونڈے گا، اور جہاں ذرا نشیب ملے گا وہ ادھر چلنے لگے گا۔ اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے طبیعت کے اندر ایک میلان خدا پاک نے رکھا ہے۔ بے شک اگر عورت اس کو تکمیل نہیں کرتی اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لازماً وہ عورت ناسمجھی میں بغیر ارادے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیری ضرورت کی تکمیل مجھ سے تو ہو نہیں رہی ہے، اب تو کہیں اور راستہ ڈھونڈ لے۔ ہماری ایک ملنے والی خاتون پڑوس کی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے شوہر کچھ پینے کھانے کی عادت میں پڑ گئے، انہوں نے غصے میں اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی اپنے میکے میں۔ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تم نے تو یہ موقع دیا ہے کہ ایک گندگی جو تم نے پیدا کر لی ہے اپنے اندر، اب ایک اور گندگی بھی پیدا کر لو۔ میں نے کہا تم نے بڑی نادانی کی ہے، اپنا نقصان کیا ہے، اس آدمی کو تم نے سزا نہیں دی، اپنے لیے سزا کا سامان کیا ہے۔ فوراً تم جاؤ اپنے گھر پہ رہو تاکہ تمہارا شوہر کسی وقت تمہارے قریب آئے تو تم اس کو موقع دے کر کہیں اور بھٹکنے سے روک دو۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، یہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ جو عورتیں ہیں اپنے شوہروں کو اس طرح سے بھی سزا دیتی ہیں، اذیت پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ اس کے دوسرے اثرات ہوتے ہیں۔ سزا کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مائکے چلی جاتی ہیں اکثر و بیشتر، تو اس طرح کا جو رویہ ہے عورتوں کا، یہ میں نے بتایا کہ یہ سزا آپ اگر غور کریں گی تو وہ سزا اس کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ اپنا آنے والا وقت آپ خراب کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں رہتے ہوئے ہی آپ نے بے رخی اختیار کر لی، ایک دن، دو دن، 10 دن آپ نے اس کو سزا دے رکھی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سزا اگر اس کا تقوی بہت مضبوط نہیں ہے اور اس کو خوف خدا بہت زیادہ حاوی نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ جو ضرورت آپ کے ذریعے تکمیل کرتا ہے اسے کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے شیطان ہر وقت ہمارے آس پاس ہے، شیطان کو ہٹانا باقی ہے، تو شیطان کو ہٹانے میں کہیں نہ کہیں بیوی کو مددگار ہونا چاہیے۔ وہ بیوی بہت بڑی مددگار ہوتی ہے، اسی لیے جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی دین کے آدھے حصے کے لیے اسے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ تو نظر کو پاک رکھنے میں، ذہن کے اندر گندگیاں آنے سے بچانے میں، اور گھر کے اندر سکون پیدا کرنے میں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ضرورت جو نوجوانی میں بالکل شروع میں نہیں سامنے آتی، ایک ضرورت شروع میں تو یہ ہوتی ہے کہ مرد کو، جوان مرد کو ایک عورت مل جائے، جوان عورت کو ایک شوہر مل جائے، شروع میں یہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب شادی ہو گئی اور 2، 4، 6 مہینے یا سال بھر گزرا، اب ایک اور ضرورت پیدا ہوتی ہے،
اور قرآن مجید میں جہاں سورہ نساء میں جو آیتیں نکاح کی مجلس میں خاص طور پر قاضی حضرات پڑھتے ہیں اس میں اس کا اشارہ موجود ہے، انسان کو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، ان دونوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، بے شک، جی جی، اور اس کے لیے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کسی کو 6 مہینے میں شروع ہو جاتی ہے، کسی کو سال بھر میں، کسی کو 2 سال میں، لیکن ایک وقت آتا ہے کوئی بے چین ہوتا ہے۔ وہ کس لیے؟ خدا پاک نے یہ اس لیے دنیا بنائی ہے، اور یہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ایک نسل قائم ہو۔ صحیح بتا رہے ہیں، آگے بڑھے مولانا صاحب، لیکن ایک مسئلہ اور ہے آج کے، اگر شوہر اور بیوی کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں انا ہمارے درمیان میں آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، انا کا مسئلہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کو سزا کے طور پر 6 مہینے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کیے ہوئے، جس کے نتائج یہ رہتے ہیں کہ یہ دراڑ جو ہے اور چوڑی ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ انا جو ہے بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بڑائی محفوظ کر رہے ہیں، جی جی جی، اپنی انا کے ذریعے اپنی عظمت کو قائم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس انا میں کب داخل ہو گیا اس کو ہمیں پتہ نہیں، اس رشتے کو فنا کر دیتی ہے، وہ انا کے اندر شیطان بھی گھس جاتا ہے، بے شک جی، اور اس طرح سے گھس کر وہ میاں بیوی میں دوریاں پیدا کر کے شوہر کو کہیں اور تاک جھانک میں لگا دیتا ہے، بیوی بھی بہرحال جذبات رکھتی ہے، وہ اپنے غصے کی وجہ سے بات نہیں کر رہی ہے، یا شوہر اپنے غصے کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہا ہے، لیکن دونوں کے اپنے جذبات ہیں، پھر جذبات کے لیے کہیں اور نظر ڈالنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر بگڑنے کے آثار بن جاتے ہیں۔ اس لیے انا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ایک دائرہ محدود ہونا چاہیے، ہر چیز کی حد سے زیادہ ہونا وہ مضر ہے، جی، نقصان دہ ہے۔ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، اسی طریقے سے دوا کا حد سے گزرنا ہے مرض ہو جانا۔ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہاں پر اگر انا درمیان میں آ جاتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اس کو قریب لانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بات پر آپ روٹ گئے ہیں، کسی بات پر ہم روٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں جھک جانا چاہیے، قریب آ جانا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، جو شرن جس کی ہدایت کی گئی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جب اپنی انا کو گرا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم حال میں اور فوری طور پر ہم چاہے پست ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت کے لیے اپنے گھر کو بگڑنے سے بچا رہے ہیں، بے شک، اپنے مستقبل کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک سازگار ماحول بنا رہے ہیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں رات دن ابو اور امی جو ہیں لڑتے ہی رہتے ہیں، جی جی جی، ایک بچے کی نظر میں ابو قصوروار ہیں، دوسرے بچے کی نظر میں امی قصوروار ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی آئیڈیل جو ہونے چاہیے، ماں باپ جو ہیں بچوں کے لیے ایک معیار بھی ہوتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، ایک نمونہ ہوتے ہیں، جی جی، وہ کیا نمونہ اختیار کریں؟ ہر وقت تو میں کرنے والا نمونہ، جی جی، ہر وقت روٹھ جانے والا نمونہ، کھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، پینے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، اس نے کہا کہ میرے کپڑے کہاں ہیں، آپ جانے مجھے نہیں، اور بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، آنے والی نسلوں پر اثر پڑتا ہے، اور اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ مولانا صاحب، کئی مرتبہ بھی میں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی بات کہی ہے، یہ جو ملاقات نہ ہونا ہے دوریاں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ملاقات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو سارے جو گلے شکوے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، محبت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، ہماری گھریلو زندگی کی اگر بات کریں تو اس میں یہ ہوگا ساس اور نند بہت خوبصورت رشتہ ہے، بیویوں کا اور ساس نند کے بیچ جو ہے 36 کا آنکڑا کئی گھروں میں بن جاتا ہے، تو کیا ساس اور نند بھی اس فاصلے کو بڑھانے میں کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ ان کا کیا رول ہونا چاہیے رشتے کو استوار کرنے میں؟ دیکھیے، اس میں یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے ساری دنیا میں ہمیشہ سے مشہور زمانہ ہے، اور خاص طور ہمارے اس ایشیا ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہاں یہ چیز، اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ شادی کے کچھ ہی دن کے بعد رہنا سہنا الگ ہو سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہماری مشرقی تہذیب میں ملی جلی فیملی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جی جی، ہم نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا، اپنے والد کے رشتہ دار تعلق والوں کو دیکھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنے دن تک ہم ساتھ ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی ساتھ رہنا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو جو ساس ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ آج میں اگر بہو ہوں تو کل مجھے ساس بھی بننا ہے، اللہ کو منظور ہوا تو اس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، اور اگر
عقیدہ آخرت کمزور نہیں ہے تو آخرت کی جواب دہی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کسی کی بیٹی آئی ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کل ہماری بیٹی بھی کہیں جائے گی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہم پسند کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا میری بیٹی کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو پسند کیا جائے گا؟ نہیں۔ اپنی بیٹی کو یعنی بہو کی نند کو تو آپ محبت سے پیش آ رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ایک سخت نظر ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، آپ کی بیٹی سے نہیں ہوا کوئی بات نہیں، شام کو کر لے گی، اب کر لے گی۔ اس کے ساتھ ایک رعایت کے الفاظ ہیں، بہو کے ساتھ جو ہے ایک تنقید کی نظر ہے، یہ چیز جو ہے انصاف کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم آپس میں شوہر نے دیکھا میاں بیوی بہو میں اور ساس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ ایک تو حق کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر بیوی کا ساتھ دیا تو جورو کا غلام کہہ دیا جائے گا، اور اگر ماں کا ساتھ دیا تو وہ بہو یہ کہے گی کہ میں کس کے سہارے ہوں یہاں۔ مولانا صاحب لوٹ کر آئیں گے اس موضوع پر، بہت اہم موضوع ہے شوہر بیوی کے تعلق سے اگر بات کریں تو بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ دو کالر منتظر ہیں ہماری فون لائن پر، حنیف صاحب اور نوشین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں بھیونڈی سے۔ پہلے ہم حنیف صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، فرمائیں حنیف صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے حنیف صاحب۔ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے اپنا سوال۔ میرے کو عورت میں رہنے کی وجہ سے 15 سال سے میری پہلی بیوی کو عورت میں رہنے کی وجہ سے ہم ایک بیوہ کو شادی کرے، وہ بیوہ کو شادی کر کے وہ عورت 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ پھر بھی میرے پاس ہمیں کیا ہے ایک اظہر کا کام نہ سواب کا کام نہ دل کا، ہم ایک بیوہ کو شادی کرے۔ کرنے کے بعد کیا ہوا، اور انہوں نے 3 سال تک 3-4 سال میرے ساتھ سے تھے اور 3 بچے بیٹا ہوا جو بیٹے ہوئے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، ان کا طبیعت اچانک بگڑنے لگ گیا، کچھ ہوائی کچھ روحانی طاقت ان کے پاس جسم میں پہنچ گئی اور انہوں میرے بچے میں لے کر 5 سال ہو گیا، اب حیدرآباد میں جا کو بیٹھ گئے مائکے میں، اور بچے بھی نہیں، طلاق بھی نہیں، کھلا بھی نہیں، اور گھر کے پاس گئے تو میرے کو ظاہر سال سے بات کر رہی سال بھی ساس سسرے خود دینے، اور وہ لوگ کیا ہے اب طلاق بھی نہیں، کھلا بھی نہیں، 7 سال ہو گیا، بچے کے لیے ہم شادی کرے تھے، میرے بچوں کو لے کے چلے گئے انہوں۔ اب یہ کیسا یہ رشتے کیسے میں اینڈ کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ بتائیے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ بتائیں نوشین صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن نوشین، فرمائیے۔ مولانا بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اپن قربانی جب کرتے ہیں تو ذبح تو اپن ہی کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں ہندو اگر صفائی کرے گا تو ہو سکتا ہے کیا؟ اور بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ مولانا صاحب، بریک سے پہلے 2 ہمارے سوال آئے ہیں 2 کالرز کے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کا سوال اور ہم شامل کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن کی لڑکی ہے 20-22 سال کی ہے، اور وہ اس کو ہے نا آئے دن 10 دن 15 دن میں ایک نہ ایک زخم کہیں نہ کہیں نکلتا رہتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، علاج کرا کر بھی، اور مطلب نماز سب کچھ کرنے میں اس کو بہت دقت ہو رہی ہے۔ زخم کیسے آتے ہیں، کچھ پتہ لگتا ہے زخم کو؟ خود بخود ہو جاتا ہے زخم جیسے انگلی کے سائڈ میں، شہادت کی انگلی میں یا انگوٹھے میں یا پھر کمر عمر میں، ایسی جگہ میں جہاں وہ وضو نہ بنا سکے، بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے، ایسی جگہ میں وہ بہت پریشان، بہت علاج کروائی لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی کیا بات ہے جو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ مولانا صاحب، بات کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں، کیا اسباب ہیں اور اس سے کس طرح سے نجات حاصل کر سکتی ہیں بہن؟ دیکھیے، آپ نے علاج معالجہ کرایا، اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہو سکتا ہے کسی وقت میں انہوں نے کسی ایسے مریض کو جس کے ساتھ یہ حالت ہو اس کا مذاق اڑایا ہو، کچھ کہہ دیا ہو، اس لیے ان کو بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اور
रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो ख़ास तौर पर जिस्मानी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हालत हो गई थी उनकी। उस वक्त उन्होंने ये दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उनका जिस्म बिल्कुल बेदाग कर दिया था। इसलिए ये दुआ बार बार पढ़ा करें सुबह शाम, ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद तो 100 मरतबा पढ़ें और बाकी नमाज़ों में 21-21 मरतबा पढ़ लिया करें। और सूरह फातिहा पढ़ के सुबह शाम 7-7 मरतबा पानी पे दम करके पिया करें और नमाज तौबा ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत दूर हो जाएगी। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब तरन्नुम साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं तरन्नुम साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं तरन्नुम। जी, हमारा सवाल यह है कि जैसे पहले बहुत रिश्ते आ रहे थे तो वो रुके नहीं, अब जो है रिश्ते आ नहीं रहे हैं हमारे। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया। एक कॉलर और हैं, फुरकान साहब। फुरकान साहब, आपका खैर मकदम, सवाल पूछें। अच्छा जी फुरकान साहब, मुझे अपनी तबीयत के बारे में पूछना और आप पूछना। हाँ बताएं, आराम से दोनों सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान साहब, मतलब मेरी तबीयत खराब है, कई महीने हो गए, मैं सही नहीं हो पा रही है। तबीयत क्या है, कुछ मालूम है, क्या मर्ज है? मतलब कमर में दर्द है। दूसरा सवाल बताएं। और दूसरा सवाल मेरा ख्वाब है, मैं सो रहा था छावा आके, और जब मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि मतलब एक लंबे चौड़े आदमी आए, उनकी दाढ़ी है माशाल्लाह 1 फुट की और वाइट बुराक सूट पहने हुए, शमशीर उनके गले में टंगी हुई है। जी जी, शमशीर उनके गले में टंगी हुई है। तो मेरे पैरों के पास खड़े होकर उन्होंने शमशीर निकाली और मेरे बिल्कुल इस तरीके से घुसेड़ी जैसे पेट में घुसेड़ना। आपको उस वक्त किस तरह का एहसास हुआ, ये और बता दें। चलिए जी, चलिए आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गया और ख्वाब के हवाले से हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौलाना साहब से उनकी रहनुमाई तलब करेंगे। मौलाना साहब, हम तरन्नुम साहिबा का सवाल पहले लेते हैं। रिश्तों में परेशानी है, पहले बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे लेकिन अब रिश्तों में कमी आ गई है, नहीं आ रहे हैं। देखिए, रिश्ता आना अल्लाह की एक नेमत होती है। बेशक हम बहुत ज़्यादा आला मेयार जहन में सोच कर जो रद्द करते रहते हैं, ये भी नहीं इसके अंदर ये कमी है, ये भी नहीं इसके अंदर ये कमी है, नतीजा फिर उसका ये होता है कि जब अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की जाती है तो ये नेमत छीन ली जाती है, यानी फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। इसलिए जब रिश्ता आए 1, 2, 3 तक कोई हर्ज नहीं है, देखना भालना ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सारी बातें जो हमें पसंद हैं और जो हमारी शर्तें हैं वो सारी की सारी पूरी हों, ये ज़रूरी नहीं होता है। बुनियादी चीज़ें देख ली जाएँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिमालिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। किसी लड़की से जो शादी की जाती है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी दौलत की वजह से, उसके ख़ानदानी शराफत की वजह से तुम दीनदारी देख लो और बाकी चीज़ें ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। यानी दीनदारी और शराफत है तो इतनी बात काफ़ी है, दौलत वगैरह मिल जाएगी, हुस्न भी अच्छी चीज़ है लेकिन उसके बगैर काम चल जाएगा, लेकिन दीनदारी अगर न हुई तो निभाना मुश्किल हो जाए। ज़ेवर है मौलाना सब कोई दुआ इस सिलसिले में। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए। वो दुहा वल्लैली इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 21-21 मरतबा पढ़कर दुआ कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्ते आएंगे। नौशीन साहिबा का एक सवाल हमारे पास मौजूद है मौलाना साहब, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से है कि क़ुरबानी का अगर वो जो गंदगी है वो अगर कोई गैर मुस्लिम साफ़ करे तो क्या कर सकता है, इस पर आपकी रहनुमाई से पहले एक कॉलर समीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बताएँ समीना साहिबा, खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ाबाद से हमें फ़ोन कर रही हैं समीना साहिबा, बताइए। तो हमारे पोते के अलीम खान नाम है जी, बहुत उसकी तबीयत खराब रहती है, कुछ मौलाना साहब से दुआ के बारे में जानना चाहते हैं। क्या उम्र है? 6 महीने का है। बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब से ज़रूर रहनुमाई तलब करेंगे। मौलाना साहब, यहीं से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मासूम बच्चा है 6 माह का। एक कॉलर और आ गई हैं माजरत के साथ, शबाना साहिबा, उनसे भी हम बात मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। बताएँ शबाना साहिबा। शबाना साहिबा, खैर मक़दम आपका, राह नजात में सवाल पूछें। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे तलाक होता है, जो तलाक होते के साथ ही मतलब अगर इद्दत करने की वो ना हो
کہ بچوں کو پالنا ہی اگر مطلب عورت ہی کام کرے گھر کا یا سارا کام اسی کے اوپر ہو اور وہ عدت نہ کر سکے، تو مطلب اس کے بارے میں مجھے کچھ پوچھنا ہے کہ وہ ضروری ہے سبھی ہاتھوں ہاتھ یا مطلب اس کے لیے وقت مل سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب، رہنمائی فرمائے بہن کی۔ دیکھیے عدت تو ضروری ہے، لیکن اس عدت میں سہولت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جتنے کام کے لیے جانا ضروری ہے، مثال کے طور پر کہیں سروس کر رہی ہے، کہیں آفس میں جاتی ہے یا کسی کے گھر میں کوئی کام کرتی ہے، تو اتنے وقت کے لیے جائے، سادگی کے ساتھ رہے، لباس میں زیادہ چمک دمک نہ ہو اور سادگی کے ساتھ جا کے اپنا کام کرے اور سیدھا گھر آ جائے۔ عدت تو ضروری ہے، لیکن عدت میں وہ پابندیاں کم ہو جاتی ہیں جس کے کوئی کمانے والا نہ ہو اور وہ خود ہی کام کرنا پڑے، ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سمینہ بانو صاحبہ کا سوال ہمارا ادھورا رہ گیا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، اس کے لیے وہ خود تو بچہ چھوٹا ہے، وہ پڑھ نہیں پائے گا، آپ یہ کیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اور وہ پانی جو ہے اس کو تھوڑا بہت پلا بھی دیا کریں، اس کے اوپر ہلکے ہلکے چھینٹے لگا دیا کریں، اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جو ابھی ہم نے دعا بتائی تھی ایوب علیہ السلام کی، وہ دعا پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کے لیے دعا کیا کریں۔ 2 کالر ہیں، حسنہ صاحبہ ہیں اور شبینہ صاحبہ ہیں۔ پہلے حسنہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ بتائیں حسنہ صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ ہاں، میری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو 14 سال ہو گئے انتقال ہوئے ہوئے، اب میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتی ہوں، ہونے بھی میرے 4 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر اپنے گھر نہیں لے کے جاتے، وہ اپنے والد صاحب سے رکھتے ہیں، میری ایک بچی ہے، جو دوسرا بچہ ہو۔ آپ مائکے میں کسی وجہ سے رہ رہی ہیں، شوہر نے لے کر نہیں جاتے؟ ہاں، شوہر اپنے والد صاحب سے بہت ڈرتے ہیں، ان کی پسند نہیں تھی میں، انہوں نے محبت سے مجھ سے شادی کری ہے، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرا بھائی 24 سال کا ہے، ابھی یہ لگا لیے جنوری سے اس کا کام ہٹتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، ابھی پاس ہی کو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو اس کے چوٹ بہت آئی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب سے۔ جی کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ چلیے شبینہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ بتائیں شبینہ صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مہر کی رقم جب شوہر دیتے ہیں تو ضرور ہے کہ تھوڑے لوگوں کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں کو سامنے رکھ کر ہی دیا جائے یا پھر ہم اکیلے میں بھی ایک دوسرے کو دے لے سکتے ہیں؟ بہت اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نماز کی پابندی، ایسے تو اس کے پیچھے پریشر کرنا پڑتا ہے پڑھو، تو خود سے ان کے دلوں میں نماز کی پابندی آ جائے، ویسی ایک دعا یا پھر کچھ رہنمائی چاہتی ہوں۔ اور ایک سوال کہ میں نام کا مطلب جاننا چاہتی ہوں، سید۔ کس کا مطلب؟ غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ ان سارے سوالات کے تعلق سے مولانا صاحب آپ کی رہنمائی طلب کروں گا، کئی سارے اہم سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہم لے لیتے ہیں۔ ناظرین جلد لوٹ کر آتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ مولانا صاحب کئی سارے سوال ہیں، لیکن ایک سوال اور جڑنا چاہتا ہے۔ شاکر صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں علی گڑھ سے، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیں شاکر صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا سوال یہ تھا، میں نے دیکھا خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا سایہ ہے۔ جی اور مکہ معظمہ کے جو کعبہ شریف کے امام تھے، میں نے ان کو دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب سے ضرور یہیں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ دیکھیے کعبۃ اللہ کا دیکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ دکھا کر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے زیر سایہ رہنے کے لیے کعبۃ اللہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی پیروی ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ کو شریعت کا پوری طرح سے پابند بنائیے اور درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے تو یہ چیز بڑھ جائے گی۔ اور آئندہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے خوابوں کو سوائے اس آدمی کے جس سے آپ کا استادی شاگردی یا پیری مریدی کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ
اس طرح کے خواب کسی سے نہ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک خواب اور ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرقان صاحب کا سوال ہمارے پاس آیا تھا۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، دوسرا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا۔ مولانا صاحب دونوں کا کہیں نہ کہیں تعلق۔ دیکھیے آپ کو دھیان سے سننا چاہیے، اور جتنے حضرات بھی یہاں سوال کرتے ہیں ان کو بہت دھیان سے سننا چاہیے، اور ہو سکے تو قلم کاغذ لے کے بیٹھا کریں۔ جی آپ کے جو طبیعت خراب رہتی ہے اس میں اور آپ کے اس خواب میں گہرا تعلق ہے۔ جو صاحب نظر آئے ہیں وہ بہت اچھی شخصیت ہیں کوئی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ سفید لباس میں نے ان کو دیکھا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں۔ تو سفید لباس میں لمبی داڑھی میں کوئی صاحب نظر آئے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ تلوار لے کر آپ کو اس سے مار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، سنگین غلطی ہے۔ اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کیجئے، نماز توبہ پڑھیے، اور جانچنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ میں دھیان کیجئے کہ کیا غلطی ایسی ہو رہی ہے، چپ چاپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ تو اس کا پیغام یہی ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ طبیعت اور زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ دو کالر اور ہیں ہماری فون لائن پر، صبا صاحبہ ہیں اور سبیحہ صاحبہ ہیں کانپور سے۔ فرمائیں سبیحہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی جی فرمائیے سبیحہ صاحبہ، اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ ہیلو جی جی فرمائیے، ہمیں آپ کی آواز مل رہی ہے، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ میرا بند۔ یہ سوال ہے کہ میرے پاپا کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جب سے میرے ہیلو جی جی ہاں میرا یہ سوال ہے کہ جب سے میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جب سے میرے پاپا کا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ صبا صاحبہ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ہاں مجھے ایک برسوں کئی سال ہو گئے فون لگاتے ہوئے، لیکن میری ایک خواہش تھی کہ میں مولانا صاحب سے اپنا سوال کا کوئی بھی سوال ہو اس کا مطلب جواب مانگوں۔ اور میں یہ والا پروگرام تو دیکھتی ہوں، لیکن جب مولانا اس میں آتے تھے ایک حدیث بتاتے تھے کوئی سی بھی، جب سے میں پروگرام دیکھتی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء سلام اللہ، دے پابندی رکھیے گا۔ جی اور کیا کہتے ہیں اسے، میری شادی کو اطہر بھائی 5 سال ہو گئے، لیکن کوئی بیوی ابھی تک کنسیو نہیں ہوا۔ میں نے بہت علاج کرے تھے، لیکن جب میں نے رمضان سے پہلے وہ IVF جو ہوتا ہے وہ کرایا، جب بھی مجھے کوئی مطلب کوئی ریسپانس نہیں آیا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے۔ میں نے کہا جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، انشاءاللہ وہی بہتر ہوگا۔ جی ساری جانچیں آپ نے کرا لی ہیں؟ جی جی سب، لیکن تھوڑی سی کمی آتی تھی۔ میرے ہسبینڈ میں 100% سب صحیح آتا ہے، میرے اندر مطلب کچھ وہ تھی، لیکن میں نے اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن عید کے بعد اچانک سے ہی مجھے پتا بھی نہیں تھا، اور میرے مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خوشی دے دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جب تک مجھے معلوم نہیں تھا تو وہ مطلب بیبی صحیح رہا، لیکن جب مجھے پتا چلا میں نے اپنے اوپر سب جو کرنا تھا اللہ کی راہ میں اور ویسا سب کچھ کرا، اور پھر میں نے ڈر کے مارے نا مطلب یہ کہیں کچھ ہو نہیں جائے کچھ ہو نہیں جائے، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو دکھا دیا۔ ڈاکٹر کو دکھاتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اور میں مولانا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میری کون سی ایسی غلطی ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں اسے مجھے کچھ ایسا بتائیں جو اللہ تعالیٰ اب جلدی سے میری گود بھر دیں۔ وہ مولانا صاحب اس کے بعد انہوں نے نہیں بتایا کہ ماشاءاللہ سے ان کو جب خوشی کا ایسا؟ جی جی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے مولانا صاحب ایک کالر کا سوال ہم اور شامل کر لیتے ہیں۔ شاکر صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ جی شاکر صاحب، ہاں غالباً ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ جی مولانا صاحب، صبا صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو بتایا اور وہ اس کے بعد مس کیریج ہو گیا غالباً۔ ایسا ایک دوسرے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک اتفاق ہے۔ آپ کو دکھانا اور کچھ کرنا جو ہے غلط نہیں ہے۔ ڈاکٹر لوگ اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام بتاتے ہیں، کچھ دوائیں دیتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل رحم جو ہے عورت کا وہ اپنی طاقت سے اس کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کچھ مدد کی، دواؤں کی، کچھ تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بتانا غلط نہیں تھا۔ آئندہ اللہ کا حکم ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنا فضل فرمائے۔ اس وقت جو ہے ایک تو آپ اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یہ ضرور پڑھا کیجئے، صبح شام آیت الکرسی پڑھا کیجئے، وہ بھی حفاظت کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور ڈاکٹر کو دکھانا غلط نہیں ہے، اور جب کبھی اللہ کا حکم ہو تو ڈاکٹر کو بتا کر اس کی حفاظت کے سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا اچھا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب دعا ایک مرتبہ پھر اور دہراتے ہیں تاکہ بہن کو یاد ہو سکے، اور ہم ویسے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی اپنا سوال ہم تک پہنچائیں تو کاغذ اور قلم اپنے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ مولانا صاحب جو مشورہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ قلم بند کر سکیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے
اللہ تعالیٰ جب حکم فرماتا ہے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. بے شک اس کی حفاظت کے لیے اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ پڑھا کریں. ہر نماز کے بعد کم سے کم 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی صبح شام پڑھیں. یہ دونوں چیزیں اس حمل کی حفاظت کے لیے مفید ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اسماعیل صاحب بہار سے ہیں اور ریشمہ صاحبہ جے پور سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. اسماعیل صاحب سے پہلے ہم بات کریں گے. فرمائیں اسماعیل صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. جی ہم اسماعیل صاحب کی بیٹی بول رہے ہیں. ہم میرے اور خواب میں دیکھیں کیا چیز کہ مطلب کہ قبرستان میں میری 1 سال ہو گیا امی کو ختم ہوئے میرے. بار بار ہم بھی خواب میں دیکھتے ہیں کیا کہ امی کو بولتے ہیں کہ کب کب آپ آتی ہیں امی یہاں پر ہی، تو کہیں کہ جمعرات کے دن ہم آتے ہیں اور ہمیں جانا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم کو کھانا بنانا ہے. 1-2 بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم دیکھ لیے. ایک سوال اور مولانا صاحب جی، کہ میرے شوہر جو دیکھے ہیں کہ ہم بھی انتقال کر چکے ہیں، آپ نماز سے ہم کچھ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد میرے شوہر دیکھے کہ پھر اس میں قبرستان سے پورا ہاتھ باہر نکلا اور سب اپنے اپنے دعا کے لیے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ. تو میرے شوہر کو کام ملا ہے کہ چھڑی مار کر کے اس کے ہاتھ کو نیچے کرنے کے لیے. بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. ریشمہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال بہت ضروری ہے. میرے سسر جی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو کینسر ہوا ہے، ایک پھیپھڑا آدھی شاید کا تھوڑا بہت پرابلم ہے. تو ان کی اچھا ہے کہ وہ اپنی پوتے کی شادی کر دے آخری. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ محرم کے مہینے میں جو اگلا مہینہ ہے اس میں شادی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا بہن ریشمہ. رہنمائی کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کئی سارے سوالات آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے تعلق سے رہنمائی مولانا صاحب سے طلب کرتے ہیں. مولانا صاحب ریشمہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں. جے پور سے انہوں نے ہمیں فون کیا ہے اور سسر کی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کینسر کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. ایسے میں انہوں نے محرم کے مہینے میں شادی کے تعلق سے پوچھا ہے کہ کیا کی جا سکتی ہے شادی؟ دیکھیے شرعاً تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ محرم میں کوئی تقریب یا کوئی شادی نہ کی جائے، لیکن چونکہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی وجہ سے وہ ایک ماحول ایک غم کا ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے بزرگوں نے احتیاط کی ہے. لیکن ایسی کوئی مجبوری ہو تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. چلیے امید ہے ریشمہ صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. مولانا صاحب اسماعیل صاحب کی بیٹی کا سوال ہے ہمارے پاس ہے. وہ خواب کے تعلق سے قبرستان میں ماں کو انہوں نے دیکھا ہے جمعرات کے روز اور اپنے پاس بلا رہی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے جی، کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ مکمل خواب آپ کے پاس؟ ہاں، اس میں جو ہے انہوں نے کھانا وانا بنانے کا بھی ذکر کیا ہے. اچھا یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ یہ جتنی ان کی گنجائش ہو 2-4 فقیروں کو غریب لوگوں کو کھانا وانا کھلا دیں. اور انہوں نے اپنے شوہر یا اپنے گھر کے کسی آدمی کے بارے میں بھی دیکھا ہے ان کا انتقال ہونا. وہ انتقال ہونے کا مطلب جو ہے وہ موت ہی نہیں ہوتا ہمیشہ، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی بھی ہوتی ہے. امید ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن ان کو اپنی والدہ کے لیے یا جن مرحومہ کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کھانا وانا بنا کر اور کچھ پڑھ کر ایثار ثواب ضرور کر دینا چاہیے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. سبیحہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے کانپور سے. انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے والد کی طبیعت خراب رہتی ہے مولانا صاحب، کاروبار بھی خراب ہے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد اکثر و بیشتر ان کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے اور کاروبار بھی تبھی سے خراب ہونا شروع ہوا. دیکھیے وہ اس وقت پہلے جو کچھ کرتے ہوں گے ظاہر ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد اور معذوری کے بعد جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے جو کچھ وہ کر سکیں ہلکا پھلکا کوئی کام وہ کرتے رہنا چاہیے. اور ان کو یا اللہ یا رحمان و یا رزاق یہ بھی پڑھنا چاہیے. جب خدا پاک کی رحمت ہوتی ہے تو روزی کے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں جو معذوری کے باوجود بھی آدمی کر لیتا ہے. بے شک بے شک. مولانا صاحب شبینہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے اور بہت اہم سوال ہے. مہر کی رقم کے تعلق سے ہے کہ کیا لوگوں کے سامنے ہی دینا ضروری ہے؟ دیکھیے وہ ایک قرض ہے اور قرض جو ہے جب دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ شبہ ہو، شوہر کو یہ شبہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو میری بیوی خدا نخواستہ کل کو پھر کہے گی کہ میری رقم تو دیجیے،
اور اب پھر کوئی گواہ نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ ایسی بے اعتمادی اور شک شبے کا ماحول ہے تو پھر کسی کی موجودگی میں کم از کم 1-2 آدمی موجود ہوں کہ میں رقم دے رہا ہوں یا ان کی مہر کی اتنی رقم یہ تم لے لو اور تم دونوں آدمی گواہ رہنا, تو یہ کر لینا اچھا ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے. بالکل, یہ رشتہ تو اعتبار کی بنیاد پر بنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا اعتماد ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک سوال ان کا اور ہے, بچوں کو نماز کی پابندی کے تعلق سے کوئی دعا معلوم کرنا چاہتی ہیں. دیکھیے سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جی, جو 19ویں پارے میں وہ سورت ختم ہوتی ہے, آخری رکوع میں ایک آیت ہے, دعا ہے وہ, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا حب لنا سے شروع ہوتی ہے یہ آیت اور امامہ پہ ختم ہوتی ہے. یہ آیت جو ہے آپ دعا ہے یہ صبح شام کم از کم 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یہ اسی چیز کی دعا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, نور محمد صاحب, ان کا سوال شامل کر لیں, حالانکہ کئی سوال اور ہمارے پاس ہیں. جی نور محمد صاحب سوال بتائیں. جی فرمائیے نور محمد صاحب, خیر مقدم, ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں. لو بتاؤ کیا سوال ہے. جی بتائیے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. صاحب میں کتنی بار فون لگا رہا ہوں 3 سال سے. چلیے, اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تبھی بات ہوتی ہے. جی بتائیں. ابھی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کی کھلی ہوئی ہے, اس لیے آپ سے ہماری بات لگتا ہے آج بھی ممکن نہیں ہو پائے گی. اگر جی رابطہ منقطع ہو گیا ہے مولانا صاحب, لیکن ہمارے پاس کئی سارے سوالات جمع ہیں. اتنے دن انتظار کر کے آپ نے ایک چیز حاصل کی اور اس کے لیے آپ پوری طرح تیار نہیں تھے, آپ نے آواز بند نہیں کی ٹی وی کی. نتیجہ یہ کہ وہ آپ کی محنت اور اتنی دیر کا انتظار جو کیا آپ نے 3 سال تک, وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہو سکا, اس کا ہمیں افسوس ہے. بالکل, ہم بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں جب بھی آپ ہم تک سوال پہنچانے کی کوشش کریں. حسنہ صاحبہ کا سوال ہے مولانا صاحب, 14 برس ان کی والدہ کے انتقال کو ہو گئے ہیں اور تب سے یہ مائکے میں ہیں, حالانکہ اپنے شوہر کی مرضی سے ہیں, لیکن اس طرح کا جو سلوک ہے جو شوہر کا اپنے والدین سے, انہوں نے بتایا ہے کہ پسند کی شادی ہوئی تھی, جی, لیکن ان کے شوہر کو اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ خود سمجھ لیں, ورنہ یہ کسی طرح سے ان کو اطلاع کرائیں. اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیا شادی کا, اور اپنے والد کو یا تو اس وقت اعتماد میں لیتے, اور اس وقت میں اعتماد نہیں لیا تھا تو اتنا زیادہ ڈر کر خوف زیادہ رہ کر نہ رہیے. ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کیجیے, لیکن ان سے کہیے کہ میں نے شادی کی ہے, ایک شرعی ذمہ داری میرے اوپر ہو گئی ہے, آپ مجھے اس کی منظوری دیجیے. ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کیجیے, لیکن وہ راضی نہ ہوں تو آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی بات اللہ کا حکم توڑ کر نہیں مانی جائے گی. اگر والد یہ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو نہ لاؤ تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. بدتمیزی سے جواب نہ دیجیے, نرمی سے جواب دیجیے, لیکن ان سے کہیے کہ بیوی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں لاؤں گا تو ضرور, لیکن آپ مجھے بتائیے کس طرح سے وہ اور آپ دونوں رہ سکتے ہیں. اچھی بات ہے, ان کو لانا چاہیے, اور ان کو لانا چاہیے اور ان کو بھی جانے کی تدبیر کرنی چاہیے اور مزاج کو ملا کر رہنے کی کوشش کی. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. مولانا صاحب ایک سوال ان کا اور ہے, بھائی کے لیے یہ فکر مند ہے, ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے بھائی کا. دیکھیے بھائی کے لیے فکر مند, ان کی فکر مندی اگر بھائی کی فکر مندی سے زیادہ ہو گئی تو کام نہیں بنے گا. بھائی کو خود بھی فکر مند ہونا چاہیے, نماز توبہ بار بار پڑھنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھنا چاہیے, اور شروع میں وہ پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں ان کی نیت سے 313 مرتبہ, اور جب اللہ تعالیٰ کوئی کام دے دے تو پھر اس کے بعد چاہے اس کی تعداد گھٹا دیں, لیکن ان کا بے چین ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے دعا اور تدبیر کوشش سب وہ بھی کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ بہت فکر مند ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. حنیف صاحب کا سوال پروگرام کے آغازی دور میں آیا تھا, اور یہ کرناٹک سے انہوں نے سوال کیا تھا. 15 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے کسی بیوہ سے شادی کی تھی, بچے ہیں, لیکن اب ان کے پاس وہ نہیں ہیں, بچے بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. اس تعلق سے انہوں نے رہنمائی طلب کی ہے. میرے بھائی اس کے لیے آپ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیے. اس طرح کے جب معاملے ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی بیوہ تھیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک زندگی کا دور دیکھ چکی تھی, اس کے باوجود انہوں نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اتنی دن تک رہی بھی. اس کے بعد اب کیا اسباب پیدا ہوئے ہیں, یہاں 2 منٹ کی گفتگو میں ہم سارے معاملات کو نہیں سلجھا سکتے. آپ کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیں جو ان کے بھی اعتماد کے ہوں اور آپ کے بھی اعتماد کے ہوں,
اور سلجھانے کی کوشش کریں، چھوڑے نہ رکھیے، چھوڑے رکھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ فکر مند رہیں، تدبیر کریں، اور آپ کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور تھوڑی بہت انانیت کی کوئی بات آ گئی ہو، غصہ طیش کی کوئی بات آ گئی ہو، برداشت سے کام لیجئے. شریعت اسی بات کو کہتی ہے کہ سامنے والے کے حقوق کو برداشت کر کے ادا کرنے کی کوشش کیجئے، غصے کو دبائیے. چلیے ایک بہت مختصر میں یہ بھی چاہتا ہوں، انہوں نے رشتے کو ختم کرنے کی بات بھی کہی ہے. اچھا یہی ہے کہ اس کو ختم نہ کریں آپ، اس لیے کہ ختم ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوگا. 2 بچے بھی آپ کے ان کے ساتھ ہیں، 2 ان کے اپنے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے 2 بچے بھی ہیں، ان کے لیے سوچنا پڑے گا ان کو کس طرح لائیں گے. وہ ایک جھگڑے کی جڑ ہے، ان کی زندگی پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے. ایک نوشین صاحبہ کا سوال میرے پاس باقی ہے، یہ آخری سوال ہے، اور یہ انہوں نے پوچھا ہے قربانی کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جو صفائی وغیرہ کا جو انتظام ہے وہ اگر کوئی غیر مسلم کرے تو یہ مناسب ہے؟ اس کا جواب ہو چکا ہے، صفائی کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. آج ہم نے بہت خوبصورت رشتے پر بات کی، شوہر اور بیوی کے رشتے پر ہم نے بہت تفصیلی بات کی ہے، حالانکہ بہت سارے پہلو ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اللہ نے زندگی بخشی تو کل اس موضوع پر ناظرین اکرام ہم کل بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کا اور تمام ناظرین کے ساتھ ساتھ میری رہنمائی فرمانے کا. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن ناظرین آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں نان اسٹاپ 25 خبروں کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.